بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں اچھی نوکری کے لیے لاہور آیا تھا، لیکن چھڑا چھانٹ ہونے کی وجہ سے کوئی کرائے پر کمرہ ہی نہیں دیتا۔ جب ایک امام مسجد نے مجھے اپنے گھر کے اوپر ایک کمرہ دیا، اس کی پردہ دار بیٹی برقع پہن کر روز کھانا دینے آتی، میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب ایک دن وہ زور زور سے چلانا شروع ہو گئی، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، محلے والے جمع ہو گئے اور میری ایک ناز سنی اور بہت مارا، اور پھر زبردستی میرا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا میں اس کی زندگی جہنم کر دوں گا، لیکن جب اس کے سامنے گیا تو اس نے روتے ہوئے گردن سے اپنا دوپٹہ ہٹایا۔ اس کی گردن دیکھتے میری آنکھیں آنسو سے بھر گئی، کیونکہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابو کے انتقال کو ابھی 1 ماہ ہونے والا تھا، گھر میں بھوک ناچنے لگی تھی۔ تب امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے پرنور سے چہرے سے بڑا کرب جھلکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، رضا تم کہو تو میں کسی کے گھر میں کام ڈھونڈ لوں؟ میں امی کی بات سن کر دھنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، کیوں امی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ خدا نہ خواستہ آپ پر ایسا دن آئے کہ آپ کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے۔ تب امی نے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ کہنے لگی، جب جوان بیٹا اپنی ذمہ داری سے آنکھیں موند کر بیٹھا ہو تو پھر ماں کو ہی کام ڈھونڈنا پڑتا ہے نا۔ میں بولا، نہیں نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، میں ہرگز اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی نہیں کر رہا، بلکہ میں نے تو ادھر ادھر نوکری کے سلسلے میں بات کر رکھی ہے، جیسے ہی نوکری ملے گی میں کام پر لگ جاؤں گا۔ امی نے سر ہلا دیا اور بولی، اچھا پھر اتنا بھی بتا دو کہ تب تک ہم کیا کریں؟ پتے کھا کر پیٹ بھرے ہیں؟ میں چپ کر گیا تھا۔ ہم لاہور شہر کے بیرونی سائڈ پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں رہا کرتے تھے۔ یہاں جا ملنا کافی مشکل تھا۔ گھریلو حالات کے پیش نظر میں نے امی سے اجازت لی اور کام کی تلاش میں لاہور آ گیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ لاہور مجھے اپنی محبت بھری آغوش میں بھر لے گا، میرے دکھ درد سمیٹ لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہاں آ کر زندگی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہاں پر تو نہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جاننے والا رہتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے فاقے بھی کاٹنے پڑے تھے۔ رہنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھ جیسے چھڑے چھانٹ لڑکے کو کوئی مکان یا کمرہ کرائے پر دینے کے لیے رضامند تھا۔ یوں ہی سارا دن میں سڑکوں کی ہاک چھانتا رہتا تھا۔ تب میرا دل بہت زیادہ دکھ جایا کرتا تھا۔ میرے ہم عمر لڑکے تو ابھی تک اپنی زندگی کے سنہری دنوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ میں تو بہت کٹھن حالات میں گھر گیا تھا۔ اب تو یہ حالات تھے کہ جو پیسے بھی اپنے ساتھ لایا تھا وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب پچھلے 2 دنوں سے میں بھوک اور پیاس کاٹ رہا تھا۔ میں ان 2 دنوں میں خود میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب اپنے ٹھکانے کی تلاش میں مزید پھر نہیں سکتا تھا۔ میں بہت پریشان تھا، آنکھوں سے آنسو بار بار چھلک رہے تھے۔ تب میں نے دعائیا انداز میں ہاتھ بلند کر لیے تھے۔ میں بولا، خدا اب میں اپنی بہنوں کا واحد سہارا ہوں، مجھے ان کے لیے سلامت رکھ، انہیں بے سہارا مت کر۔ دعا کرتے کرتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر مجھے کچھ علم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوتا رہا، اور جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بہت سے مختصر سے مگر صاف ستھرے کمرے میں پایا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا اور یہ کون سی جگہ ہے۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا جب میرے کانوں میں آواز پڑی تھی، امی یہ مہمان ہمارے گھر کب تک رہے گا؟ یہ باریک سی آواز اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہ سوال ایک نوجوان لڑکی کی طرف سے آیا ہے۔ پھر جواب آیا تھا، بیٹی تو اس بات کی فکر نہ کر، یہ سب تمہارے ابو کے فیصلے کیے ہیں۔ مہمان ان کی مرضی سے ہی آتے ہیں اور ان کی مرضی سے ہی جاتے ہیں۔ پھر اس لڑکی کی نروٹھی سی آواز گونجی تھی۔ وہ بولی، امی وہ کمرہ میں نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا نا، مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی انچاہا مہمان ہمارے گھر آ جائے گا۔ میں مسکرا دیا تھا، یعنی اس لڑکی کی قسمت بھی میری جیسی ہی تھی، پسندیدہ چیزیں ملنے سے پہلے ہی چھن جایا کرتی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا تھا، میں سوچنے لگا، نہ جانے میں یہاں کیسے آیا ہوں گا۔ ابھی میں اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔
میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بڑی سی دھاڑی والے مہذب سے انسان کھڑے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، برخوردار، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں مسکرا دی اور بولا، پہلے سے بہت بہتر۔ وہ بولے، آؤ 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 بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ میں ان کی بات مان کر بستر پر بیٹھ گیا اور بولا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ وہ نرم مزاج سے بولے، بیٹا میں اس محلے کی مسجد کا امام ہوں۔ کل شام میں گھر سے سبزی لینے نکلا تو دیکھا کہ ایک ٹھیلے کے ارد گرد بہت زیادہ رش جمع ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر جھانکا کہ نہ جانے کیا ماجرا ہے، تب میں ایک نوجوان کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے چند لڑکوں کی مدد سے تمہیں اٹھایا اور ڈاکٹر کے کلینک لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تمہارا چیک اپ کیا اور کہنے لگا، یہ نوجوان یوں تو ٹھیک ہے، بس شاید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ ایسے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں مولوی صاحب کا بہت مشکور تھا۔ میں بولا، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے مجھے کیا کیا بھگتنا پڑتا۔ دراصل میں لاہور کے ساتھ ہی مہلک کے قصبے سے ہوں، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اس لیے نقل مکانی کرنا پڑی۔ یہاں رزق کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ ایک ہفتہ پہلے آیا تھا، ساتھ جو پیسے لایا تھا وہ بھی ختم ہو گئے، مگر ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ بھوک سے سر چکرا رہا تھا، نہ جانے کب چکرا کر گر گیا۔ مولوی صاحب بولے، بیٹا تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ہلکی پھلکی سی غذا بھجوائی تھی، ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اب تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں شام میں تمہارے پاس چکر لگاؤں گا۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا تو والدہ کی بے شمار کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کا نمبر ملایا تھا، دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ امی کی دل دہلا دینے والی آواز فون سے گونج رہی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، کہنے لگی، بیٹا تو ٹھیک تو ہے نا؟ کل رات سے عجیب وسوسے میرا جگر کھا رہے ہیں۔ آنکھیں تو میری بھی بھیگ گئی تھی، مگر خود پر قابو ڈال کر مضبوط لہجے میں بولا، امی میں معذرت کرتا ہوں، آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی سے دو چار ہونا پڑا۔ دراصل میری جاب لگ گئی ہے، کام میں بہت مصروف تھا، نیا کام لگا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مالک کی نظروں میں آ جاؤں، اس لیے خوب محنت کرتا ہوں۔ امی نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹا اگر ممکن ہو سکے تو پکڑ کر ہمیں تھوڑی سی رقم بھجوا دو۔ اب تو دکاندار نے ادھار دینا بھی بند کر دیا ہے۔ میں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے، بہت جلد کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا۔ فون بند ہوا تو میں سوچنے لگا، مجھے آگے کرنا کیا ہے؟ گھر والوں کو کہاں سے پیسے بھیجوں گا؟ میرا دل کمرے میں بیٹھ کر گھٹنے لگا تھا، اس لیے میں نظریں جھکا کر باہر نکل آیا تاکہ گھر سے باہر نکل کر تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے تو چھت والا کمرہ دے دیا گیا ہے۔ میں نے تازہ ہوا میں لمبے ڈھنگ بھرے تھے، پھر بلند آواز سے بولا، السلام علیکم، میں نیچے آنا چاہتا ہوں، پردہ کر لیجئے۔ یہ تو شکر ہے کہ میری ملاقات مولوی صاحب سے ہو گئی تھی، مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ان کا گھرانہ پردے کا قائل ہے، نہیں تو نہ جانے مجھ سے کون سی گستاخی ہو جاتی۔ نیچے سے آواز آئی، آ جاؤ بیٹا۔ میں جلدی سے صحن عبور کرنے لگا تو مجھے مولوی صاحب کی اہلیہ نے آواز دے کر روک لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں بولا، آنٹی اب بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، مجھے اس محلے کے بچے بڑے سب ہی استانی جی کہتے ہیں، تم بھی یہ انگریزی لفظ آنٹی چھوڑو اور پیار اور ادب کا یہ لفظ اپنا لو۔ میں مسکرا دیا اور بولا، جی استانی جی۔ اتنا کہہ کر میں باہر آ گیا تھا۔ میں اپنی رہائش اور کام کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے مسجد میں چلا گیا۔ نماز تو ہو چکی تھی، اب کچھ لوگ مولوی صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ادھر جا کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، تب میں بھی بول پڑا، مولوی صاحب دعا کریں میری نوکری لگ جائے۔ تب مولوی صاحب کہنے لگے، جمشید میاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ کو اپنی دکان چلانے کے لیے کوئی لڑکا چاہیے، تو میں آپ کو یہ لڑکا دیتا ہوں، اس کا نام رضا ہے، میری گارنٹی پر اسے اپنے پاس کام دے دے۔ جمشید صاحب بولے، مولوی صاحب آپ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوگا۔ پھر جمشید صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور مسجد سے باہر لے گئے، کہنے لگے، میں تمہیں مہینے کا 18,000 روپے دوں گا، کہو منظور ہے؟ میں جلدی سے بولا، جی منظور ہے۔ وہ کہنے لگے، چلو کل سے کام پر آ جانا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، میرے لیے 18,000 قارون کے خزانے سے کم نہیں تھا۔ خیر سے مسئلہ حل ہوا تو میں ایک بار پھر سے مولوی صاحب کے گھر آ گیا تھا۔ شام میں وہ میرے پاس آئے تھے۔ میں بولا، مولوی صاحب آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یقین جانے میں آپ کے نام کو کبھی نہیں ڈبوں گا۔
خوب دل لگا کر کام کروں گا. آپ سے اتنی عرض ہے کہ آپ نے میری جاب کا مسئلہ تو حل کر ہی دیا ہے, آپ پلیز میری رہائش کا انتظام بھی کر دیں. مولوی صاحب بولے, کیا یہ رہائش پوری ہے؟ میں بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا تھا. میں بولا, یہ آپ کا گھر ہے؟ وہ بولے, ہاں ہاں بیٹا, تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو. میں تم پر اس لیے اعتبار کر رہا ہوں کہ تمہاری خود کی 5 بہنیں ہیں, ان کا خیال تمہیں کبھی اخلاقیات سے گرنے نہیں دے گا. میں نے جلدی سے مولوی صاحب کے ہاتھ چوم لیے تھے. انہوں نے میرا ساتھ اس طرح دیا تھا جیسے کوئی اپنا بھی نہیں دیتا. مجھ پر ان کا بہت قرض چڑھ گیا تھا. اب ہر صبح مولوی صاحب کی پردہ دار بیٹی برقع پہن کر مجھے کھانا دینے آ جایا کرتی تھی. میں تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا, پھر کام پر چلا جاتا. جمشید صاحب مجھے دوپہر کا کھانا بھی مجھے دکان میں ہی کھلا دیا کرتے تھے. رات کا کھانا پھر سے مجھے انم دے جایا کرتی تھی. مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بہت ہی باتونی لڑکی ہے. ہر وقت بس اپنی والدہ کے کان کھاتی رہتی تھی. کبھی کوئی سوال پوچھ کر پریشان کر دیتی تو کبھی کوئی. میں چھت پر بیٹھا اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر مسکرا دیا کرتا تھا, مگر مجھے کیا علم تھا کہ وہ لڑکی جسے میں معصوم سمجھتا تھا وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل جائے گی. میں تو اپنی بہنوں کی خاطر مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا. مہینے بھر کا جو بھی کماتا اپنے خرچ کے پیسے رکھ کر باقی انہیں بیچ دیا کرتا تھا. جیسے تیسے بھی تھا, اپنی زندگی بسر کر رہا تھا. ایک شام انم مجھے کھانا دینے آئے تو وہ میز پر کھانا رکھ کر واپس نہیں مڑی تھی. وہ میرے سر پر کھڑی رہی تھی. میں تو آنکھیں جھکا کر بیٹھا اس کے جانے کا انتظار کر رہا تھا. جو وہ نہ گئی تو خیال آیا کہ کیا پتہ اسے مجھ سے کوئی کام ہو, اس لیے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں بولا, جی کیا بات ہے؟ وہ اچانک ہی زور زور سے چلانے لگی تھی. بچاؤ بچاؤ کی آواز سن کر میں بہت گھبرا گیا تھا. میں بولا, کیا بات ہے, کیا ہوا انم؟ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی, جبکہ دروازہ بھی کھلا تھا. یہ سب بہت پریشان کن صورتحال تھی. میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکال دینا چاہتا تھا, مگر میں مولوی صاحب کی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. وہ چیختی رہی یہاں تک کہ محلے کے لوگ بھاگتے ہوئے مولوی صاحب کے گھر داخل ہو چکے تھے. مولوی صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے. تب انم بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ بولی, ابو میں اس کو کھانا دینے گئی تھی, اس مردود نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی. میں ہکا بکا سا کھڑا تھا. میرے چہرے پر موت کی زردی پھیل چکی تھی. سب لوگ وحشیوں کی طرح میری جانب بڑھ رہے تھے. میں حلق کے بل چلا کر کہنا چاہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں. اس لڑکی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے, مگر میں یہ سب نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس طرح تو مولوی صاحب کی تربیت پر سوال اٹھ جاتے. میں اندر سے تھر تھر کانپ رہا تھا, مگر دنیا کو دکھانے کے لیے مضبوط کھڑا رہا. سب لوگ میری طرف بڑھ رہے تھے. میں چاہتا تھا میں یہاں سے غائب ہو جاؤں, مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا. میری نظر مولوی صاحب کے چہرے پر تھی. ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. ان کی دھاڑی بھیگ گئی تھی. یہ منظر دیکھ کر میرا دل کرچیوں میں بٹ گیا تھا. پھر ایک ہجوم مجھ پر مل پڑا تھا. مجھے لاتوں مکوں اور لاٹھیوں سے مارا گیا تھا. میں زمین پر پڑا سہما ہوا تھا. میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا پر امید سا چہرہ گھوم گیا تھا. پھر باری باری میری 5 بہنیں میرے سامنے گھومتی رہی تھی. وہ میرے لیے رو رہی تھی, میرے لیے چلا رہی تھی. پھر بس میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. بے ہوشی نے میرا ساتھ دیا تھا, نہیں تو شاید میں اس بڑے ہجوم کی مار کھا کھا کر جان کی بازی ہی ہار جاتا. نہ جانے کتنے دن بعد میری آنکھ کھلی تھی. میں نے اپنے ارد گرد صرف خاموشی پائی تھی. تھوڑی دیر بعد ایک نرس میرے پاس آ گئی تھی. وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی, شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا, آپ پورے 3 دن بے ہوش رہے ہیں. میں بولا, کوئی میرے ساتھ بھی آیا ہے کیا؟ وہ بولی, جی ایک مولوی صاحب صبح اور شام میں آ کر آپ کا پوچھنے آتے تھے. میں بولا, آج جب وہ ہسپتال آئے تو انہیں میرے پاس بھیج دینا. وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی. میں سوچنے لگا تھا کہ جب مولوی صاحب میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے کیا کہوں گا, میں بات کیسے شروع کروں گا. یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا. تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلا تھا. مولوی صاحب کمرے میں داخل ہو چکے تھے. وہ بولے, رضا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا. میں, مولوی صاحب مجھے معاف کر دے, میں اپنا قول میں سچا ثابت نہیں ہو سکا. میں آپ کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا. مولوی صاحب کی آنکھیں بھیگ گئی تھی. وہ کہنے لگے, محلے والوں نے کہہ رکھا ہے کہ تمہارا فیصلہ وہی کریں گے. تم صحت یاب ہو جاؤ, پھر تمہیں لوگوں کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. میں بولا, مولوی صاحب بے قصور ہونے کے باوجود میں آپ کی عزت کی خاطر خاموش رہوں گا.
میری بات سن کر مولوی صاحب چونک گئے تھے، ان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں مزید 2 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہا، پھر جب طبیعت سنبھل گئی تو مجھے چھٹی مل گئی۔ مولوی صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہاں پر لوگوں کی عدالت لگی ہوئی تھی، چند معزز افراد سربراہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، لڑکے تم نے اتنی گنونی حرکت کیوں کی؟ تم نے اپنے ہی محسن کے گھر نقب زنی کرنے کی کوشش کی۔ میں بولا، مجھے ان تمام حالات کا بہت افسوس ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک شخص بولا کہ ہم محلے کے لوگ اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ تم نے جس لڑکی کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے تمہارے نکاح میں دے کر تمہاری عزت بنا دیتے ہیں۔ مجھے ان کے اس فیصلے پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات نہیں بنانا چاہتا تھا جس نے سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا ہو۔ اس نے تو میری عزت 2 کوڑی کی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں مولوی صاحب کے احسانات تلے دبا ہوا تھا، اس لیے بولا، مجھے آپ لوگوں کا فیصلہ منظور ہے، جبکہ میں تو دل ہی دل میں کچھ اور سوچے بیٹھا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جس لڑکی نے مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دیا ہے، میں شادی کے بعد اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا، اسے ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں بیٹھنے دوں گا، ایک ایک لمحہ اذیت دوں گا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے کیے پر روئے گی، دن پر وہ مجھ سے چھپتی پھرے گی۔ میں اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ خیر اسی وقت میرا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ ایک شخص آگے بڑھ کر بولا، میں جانتا ہوں کہ اس لڑکے کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں مولوی صاحب کی بیٹی کی خاطر اپنا گھر انہیں رہنے کے لیے دیتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، کیونکہ سب سے پہلے میں اس کے پاس ہی گیا تھا۔ میں نے اس کی بہت منت سماعت کی تھی، اپنے کرائے کے گھروں میں سے ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دو، مگر اس نے اس وقت صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، تم کنوارے ہو، میں کنوارے لڑکوں کو کمرہ نہیں دیتا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر اس شخص نے اس وقت مجھے کرائے پر کمرہ دے دیا ہوتا تو آج میں اس مصیبت سے 2 4 نہ ہوتا۔ خیر میرا اور انم کا نکاح ہو گیا اور ہم اس گھر میں رخصت ہو کر چلے گئے۔ میں ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، انم بھی ادھر آ گئی، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ آج میں زندگی میں پہلی بار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، مگر ایسے حسن کا کیا کرنا جب سیرت ہی اتنی بھیانک ہو۔ میں سخت لہجے میں بولا، تم نے مجھ پر اتنا برا الزام کیوں لگایا؟ وہ میری آواز کی درستی محسوس کر کے رونے لگی۔ وہ بولی، میں نے جو کچھ بھی کیا ابو کی خاطر کیا، وہ میری وجہ سے بہت پریشان تھے، مجھے ان کی لاجک پر مزید غصہ آیا تھا۔ میں بولا، باپ کی عزت کو پورے محلے میں رسوا کر کے کہتی ہو کہ جو کچھ بھی کیا ابو کے لیے کیا؟ انم، میری ایک بات یاد رکھنا، میں تم پر زندگی تنگ کر دوں گا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی گردن سے کپڑا ہٹا کر میرے سامنے کر دی۔ میں انم کی گردن دیکھ کر کانپ گیا، وہ تو گل سڑ چکی تھی۔ میں بولا، انم یہ کیا ہے؟ انم روتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی رضا یہ سب کیا ہے، 1 سال پہلے میری گردن پر چھوٹا سا پھوڑا بنا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی سنگین صورتحال کر گیا، ابو میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، ایسی گردن کے ساتھ میری شادی ہونا تو بہت دور کی بات تھی، میرے تو جینے کے بھی چانسز نہیں ہیں، میں ساری رات درد سے تڑپتی رہتی ہوں، جبکہ میرے ابو میری طرف دیکھ دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے آخری ایام ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر گزارنا چاہتی تھی، میرے پاس کوئی اور صورت نہیں تھی، بس ایک ہی راستہ بچا تھا، اس لیے یہ سب کر بیٹھی۔ خدا را مجھے معاف کر دیں، ایک مرتے ہوئے انسان کی آپ سے التجا ہے۔ اس رات میں انم کی تکلیف دے کر رونے لگا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس اذیت سے نجات دلوا کر ہی رہوں گا، اس لیے میں مولوی صاحب سے اجازت لے کر ان کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے مولوی صاحب نے اپنا مکان بیچ کر اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مجھے رقم بھی دے دی تھی۔ میں یہ نہیں لینا چاہتا تھا مگر مجبور تھا، میں تو خود خالی ہاتھ تھا۔ میں اسلام آباد پہنچا تو پتا چلا کہ 1 ہفتہ پہلے ہی امریکہ سے بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے۔ انم کا چیک اپ کروایا تو اس نے امید دکھائی تھی، انم کا باقاعدہ علاج شروع ہو گیا تو 3 ماہ کے علاج میں وہ بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا تھا، میں نے مولوی صاحب کے دیے ہوئے پیسوں کو سرمایہ کاری میں لگایا، جس میں اللہ نے بہت برکت پیدا کر دی تھی۔ میں نے بہت محنت کی تھی جس کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ میری بیوی ٹھیک ہو گئی تھی، مولوی صاحب کے پیسے میں نے ڈبل کر کے انہیں لوٹا دیے، حالانکہ وہ یہ پیسے نہیں لینا چاہتے تھے۔ میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، میری ایک بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا، اللہ نے مجھے بہت زیادہ نوازا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کو محلے کے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا تھا، ساری بدنامی اپنے سر لے لی تھی، شاید اسی کا اجر مجھے مل گیا تھا۔